نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے تقویٰ کا اصول۔ کردار مسلم کا احیاء، اسلامی تعلیمات تقویٰ کی روشنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو فلاح پا جاؤ گے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ تقویٰ پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے العجز بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ، ڈھال اور آڑ کو تقویٰ کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ کا معنی ہے الوقایۃ حفظ الشیء، نقصان دہ چیز سے محفوظ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اسی تقویٰ سے لفظ متقی ہے۔ رجل مخموم القلب، وہ شخص جو بغض و عداوت اور کینہ و پروری سے اپنا دل صاف رکھے، وہ متقی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں متقی کون ہے، صاحب تقویٰ کون ہے؟ الوقایۃ فرط الصیانہ، جو بہت زیادہ بچنے والا ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تقویٰ کے مختلف معانی کو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، جس میں ایک معنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ترک الاصرار علی المعصیہ و ترک الاغتار بالطاعات، معصیت و گناہ پر اصرار کرنے اور اطاعت میں دھوکہ بازی کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو حق تعالیٰ کے سامنے خوبصورت انداز میں خود کو پیش کرے، اس طرح کہ اس کے باطن میں کوئی عیب باقی نہ رہے۔ امام غزالی اس لیے فرماتے ہیں وجتہد اللہ یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں رب بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، بندہ ہمیشہ اسی جگہ نظر آئے، اور جہاں اس نے منع کیا ہے وہاں بندہ دکھائی نہ دے۔ ابن عطیہ تقویٰ کا معنی بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات کا تقویٰ رکھنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے، اس کے ہر امر کی نافرمانی سے خود کو بچائے، بے امتثال اوامرہ و اجتناب معاصیہ، اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔
امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے حفظ النفس اما یؤسم، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ جب انسان تقویٰ کی راہ پر چلتا ہے تو گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس شرک سے خود کو بچاتا ہے، اور اس کے بعد تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تقویٰ کی بنا پر ایک شخص گناہوں پر اصرار نہیں کرتا۔ اللہ اپنے سارے بندوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے سورہ النساء کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہماری جملہ عبادات کا مقصود اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ کی خیرات اور نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بڑا صریح حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مومن کو زندگی میں دو چیزوں کو حاصل کرنے کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے، اس میں سے ایک تقویٰ ہے اور دوسرا ہر حال میں اپنے مولا کی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہے۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو اور اس کے اطاعت گزار ہو۔ اب اس آیہ کریمہ میں حق کا تقاتہ کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کلمات کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں ان یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسیٰ، کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے اور کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، تو یہی عمل بندے کا حق کا تقاتی ہی بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے، حق کا تقاتی ہی کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے مولا کو زندگی کے کسی بھی لحظہ اور کسی بھی لمحہ اور کسی بھی حالت میں اسے بھول نہیں پائے۔ ایک مومن کی ہمیشہ پہچان یہ بتائی گئی ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم شب و روز اپنے مولا کے فرما بردار رہو، اس کے اطاعت گزار رہو اور اس کے حضور جھکتے رہو۔ وہ رب اپنے بندوں کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، انا ربکم، میں نے ہی تمہیں وجود عطا کیا ہے، فاتقونی، مجھ سے ڈرتے رہو۔ المومنون سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کا رب ہوں اور ہر حال میں مجھ سے ڈرتے رہو۔ گویا بندہ وہ ہے جو اپنے رب کو کبھی بھی نہ بھولے، ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو قائم بھی رکھے اور اس کو ہر لحظہ استوار بھی کرتا چلا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی تعلیم کے حوالے سے رہی ہے، اس لیے وہ لوگوں سے یہی کہتے رہے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ ہی سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ اور ہر نبی اور ہر رسول اپنی امت کو یہی کہتا رہا واطیعون، میری اطاعت کرتے رہو، میری فرما برداری کرتے رہو۔ اور اسی دعوت انبیاء کو اللہ کے تقویٰ
اور اطاعت نبی اور رسول کے ساتھ مقید کیا گیا۔ ارشاد فرمایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 108 میں، واتقوا اللہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ یہی دعوت حضرت آدم ہے اور یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ نبوت آیا تو ان کی طرف سے اپنی امت کو یہی دعوت دی گئی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری اطاعت فرما برداری کرتے رہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وقت نبوت اور رسالت آیا، اپنی قوم کو دعوت تقویٰ اور دعوت اطاعت یوں دی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری اطاعت اور فرما برداری کرتی رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا زمانہ آیا تو اپنی قوم کو دعوت تقویٰ اور بندگی خدا کی دعوت یوں دی، وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوهُ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 16 میں۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم کچھ جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور رسالت آیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت تقویٰ اور دعوت اطاعت دیتے ہوئے قوم سے یوں مخاطب ہوئے، فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت و رسالت آیا، اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، دعوت تقویٰ اور دعوت اطاعت دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 179 ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور ہر حال میں میری اطاعت کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر سرکش اور ہر باغی کو اللہ کا خوف یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے اسے متنبہ کیا جاتا ہے اور اللہ کی قوت و طاقت سے اسے ڈرایا جاتا ہے، اور اس کو اپنی قوت و طاقت کو اللہ کی قوت و طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی قوت و طاقت اللہ کی قوت و طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کتنے ہی زبردست قوت و طاقت والے اس دنیا میں آئے، آج ان کا نام و نشان عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے اور نصیحت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان طاقت و قوت کے کسی چھوٹے سے بڑے سرچشمے اور اختیار اور اقتدار کے کسی بھی منابع سے اتنا متاثر نہیں ہوا کہ وہ اپنے مولا ہی کو بھول جائے۔ اسے ہرگز یہی حکم دیا گیا ہے کہ کسی طاقت سے اتنا متاثر نہ ہو کہ اپنے رب ہی کو بھول جائے، حتیٰ کہ انسان ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ فرعون کی طرح کرتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا، جاؤ، فرعون رب کے مقابل سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا ہے، اور اس کی سرکشی اور بغاوت کو اعلیٰ ترین نصیحت اور اللہ کے تقویٰ اور خوف سے رائے راست پر لاؤ۔ اور ان دونوں کو یوں حکم دیا گیا، قرآن ذکر کرتا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولوا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، پس تم دونوں سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اس آیہ کریمہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سرکش لوگوں کو یا نصیحت سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، یا اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کر کے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تقویٰ دیتے ہوئے یوں کہا، اذ قال لقومہ الا تتقون،
سورہ الصافات کی آیت نمبر 124، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی درس حیات دیا ہے، اگر تم مجھ پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری حیات طیبہ میں اپنی سیرت مقدسہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے خوف اور تقوی کی دعوت دی ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ھذی الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10۔ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہے میرے اہل ایمان بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے انہیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تقوی اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تقوی کی بنا پر انسان صبر کرتا ہے، اور صبر انسان کو ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں سنبھال لیتا ہے اور اس کو بکھرنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پیش آمدہ مصیبت اور آفت کو بندہ صبر کی قوت سے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے تقوی کی خاطر برداشت کرتا ہے۔ تقوی کی نعمت کیسے اور کس طرح بندوں کو حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ سنن ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر برائی کے پیچھے نیکی کرو، اس لیے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے اصول کے لیے دو ضابطے اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ ہر وقت نیکی اختیار کرتے رہو، ہمیشہ نیکی کو اپنی زندگی کی پہچان بناؤ، ہر نیک عمل تمہارے وجود سے، تمہارے جسم سے سرزد ہو، صادر ہو۔ نیکی کو اپنی ذات کے ساتھ لازم کر لو، کبھی بھی برائی نہ کرو، برے عمل سے ہمیشہ اعراض کرو، اور برے عمل سے اور برے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ اگر پھر بھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس برائی پر پھر اڑے نہ رہو، اس پر اصرار نہ کرو، اور نہ ہی اس پر جمے رہو، اس برائی کو چھوڑ دو، اس برائی کے نشانات کو اپنے وجود سے مٹا دو، اپنی ذات سے اس برائی کے نشانات کو ختم کر دو، اور برائی کے بعد جو نیکی کی جاتی ہے وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر برائی ہو جائے تو فرمایا اس کا فوری ازالہ نیکی کی صورت میں کیا کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ یہی عمل تقوی تمہیں صحیح ایمان کی علاوت سے اور چاشنی سے سرشار کرے گا۔ دوسرا اصول تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دیا ہے وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کی تمام مخلوق، اللہ کے تمام بندوں سے حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ حسن سلوک یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے جو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر عمل کر سکتے ہو وہ اختیار کیا کرو، ہر کسی کو نفع پہنچایا کرو، اور دوسرے انسانوں کی توقع تم سے یہی ہے کہ تم ان کو نفع پہنچاؤ،
किसी को भी खसारा ना दो, किसी को भी गजंद न पहुँचाओ। इसलिए अपने अखलाक को लोगों के साथ अच्छा किया करो, अपने मामलात को लोगों के साथ बेहतर किया करो, लेन देन में आला असूलों को अपनाया करो, अपने रवैये और अपने तौर तरीके दूसरों के साथ अहसन रखा करो, गर्जे कि तुम्हारा कौल अच्छा हो, तुम्हारा फेल अच्छा हो, तुम्हारा खुल्क अच्छा हो, तुम्हारा बोलने का अंदाज शीरीन हो, मीठा हो और उसने अखलाक से मुज़य्यन हो। तुम लोगों के साथ उसने अखलाक का मुजाहरा करने वाले बन जाओ और जिसके नतीजे में अल्लाह तुम्हें तकवा की खैरात अता कर देगा। इसलिए खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तकवा की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, फरमाया अपने रब से डरो। और उस डरने की अमली सूरत क्या है? सल्लू खमसकुम, तुम्हारे वजूद में 5 नमाजें नजर आए, नमाजों को पाबंदी के साथ अदा करने वाले बन जाओ। वसूमु शहरकुम, और रमजान के रोजे रखा करो। वादू ज़कातकुम, ज़कात अम्वालिकुम, अपने मालों से ज़कात दिया करो। वातीउ ज़ा अमरिकुम, जो तुम में से औलिल अमर बना दिए जाएं, हाकिम सरबरा बना दिए जाएं, उनकी इताअत किया करो। तदखुलुल जन्नह रब्बिकुम, अगर तुम इन चीज़ों पर अमल कर लो तुम्हारा रब तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल कर लेगा। तो आदरीन ग्रामीय कदर, इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के असूल के लिए अरकान इस्लाम को मायार बनाया है और इसके साथ साथ इताअत अमीर को लाजिम ठहराया है। अरकान इस्लाम पर अमल से फ़र्द की ज़ाती और मजहबी मामलात अल्लाह की इताअत में गुजरते हैं, जबकि हाकिम और अमीर की इताअत से फ़र्द के माशरती, माशी, समाजी और सियासी मामलात एक नज़म के साथ गुजरते हैं और बसर होते हैं। यूँ तकवा इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई दोनों जिंदगियों को बेहतर भी करता है, संवारता भी है और उनको मुअस्सर भी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा के असूल की दुआ करते हुए उम्मत को यूँ मुतवज्जे किया है कि अल्लाह की बारगाह में असूल तकवा की दुआ किया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तुक़ा, सही मुस्लिम में ये रवायत आई है, अल्लाह मैं तुझसे तकवा की खैरात मांगता हूँ। और कभी तकवा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ करते, अल्लाहुम्मा आते नफ्सिन तकवा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तकवा की खैरात अता कर। और कभी अल्लाह की बारगाह में यूँ दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरना हाज़ल बिर व तकवा व फिल अमल मा तरदा, है मौला इस सफ़र में, इस सफ़र हयात में, ज़िंदगी के इस सफ़र में हम तुझसे मांगते हैं, सवाल करते हैं कि हमें नेकी की खैरात अता फरमा, हर हाल में नेकी करने का हमें तौफीक अता फरमा। व तकवा, और तकवा की नेमत अता कर, और ऐसा अमल हमें ज़िंदगी में अता कर जिस अमल से मौला तू हमसे हमेशा राज़ी रहे। आदरीन व नादरीन ग्रामीय कदर, तकवा का मज़मून तवील है लेकिन हमारे पास वक्त कलील है। वक्त की रियायत करते हुए खुलासा कलाम की तरफ मैं बढ़ूँगा कि कुरान हकीम अपने आगाज़ कलाम ही में अहले ईमान से तकाजा करता है कि वो साहिब तकवा हो जाएं, ताकि वो कुरान की हदायत से हुदल लिल मुत्तकीन का पैकर बनकर मुस्तफीद होने वाले हो जाएं। और इसमें कोई शक नहीं, तकवा अपने साहिब तकवा फ़र्द के हर अमर को आसान कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और कभी ये तकवा का वस्फ मुत्तकी को दुश्मन की हर ज़रर और हर नुकसान से बचाने और महफूज करने का सबब बन जाता है। इसलिए फरमाया, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला युदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, और कभी तकवा का ये वस्फ बंदाए मोमिन के लिए हर मुसीबत से निकलने का रास्ता और मखरज बन जाता है। और कभी ये तकवा का खुल्क बंदे को अल्लाह के रिज़्क़ के खजानों का
مالک بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ کا وصف اپنے عامل پر زمین و آسمان کی برکات و فتوحات الہیہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اور بندہ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں میں اپنی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تقویٰ کی صفت اپنانے سے انسان کو قول صدق کی توفیق مل جاتی ہے، اور اعمال کو اعمال صالحہ بنانے کا جذبہ مل جاتا ہے۔ تقویٰ کے باعث ان کو اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور آگے تقویٰ کے مزید ثمرات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ محاسن اطاعت میں سے سب سے بڑا عمل اطاعت ہے، اور تقویٰ کو اختیار کرنا سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی کو پا لینا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تقویٰ کا وصف ان میں حق و باطل کی پہچان اور امتیاز پیدا کرتا ہے، اور حق و باطل کے مابین تمیز و بصیرت عطا کرتا ہے، اور بندے کی تمام خطاؤں کو مٹا کر اسے معافی اور مغفرت الہیہ کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت اور علم و فن کی فراوانی، قابلیت و صلاحیت کی برتری، اولاد و آسائش کی زیادتی اور نعمتوں کی زیادتی، عہدہ و منصب کی چمک اور رنگینی، اور نسب و خاندان کی علوت انسان میں یہ ذوق پیدا کرتی ہے کہ دوسروں لوگوں سے وہ افضل ہے، ان سے برتر ہے، ان سے اعلیٰ ہے۔ قرآن نے دنیاوی زندگی میں فضیلت کے ان تمام معیارات کے برعکس افضلیت کا معیار تقویٰ کو ٹھہرایا ہے، اور اس کا واشگاف الفاظ میں یوں اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت نسل انسانی اور افضلیت نفس انسانی کے اس اصول کو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کو ایک ضابطے کے طور پر یوں آگاہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد الا ان آباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ قرآن صراحت سے اعلان کرتا ہے آخرت صرف اور صرف متقین کے لیے ہے، جنت کی ساری نعمتیں متقین پانے والے ہوں گے، آخرت میں کامیاب لوگ متقین ہوں گے، اللہ کے انعام یافتہ لوگ آخرت میں متقین ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ انسان کو دنیا و آخرت میں جس ذات سے ڈرنا ہے وہ صرف اور صرف اس کے رب کی ذات ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا انا ربکم فاتقونی۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی کی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جنت فقط متقین کے لیے ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین۔ باری تعالیٰ عقل والوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان سے فرماتا ہے واتقونی یا اولی الالباب، اور اس کے مقرب اور برگزیدہ اور ولی صفت بندے خود کو صفت تقویٰ سے متصف اور مزین کرتے ہیں۔ وہ رب اپنے ایسے بندوں کا اعلان یوں کرتا ہے ان اولیاء الا المتقون۔ تقویٰ کا وصف ان کو اولیاء اللہ کے زمرے میں لاتا ہے، اور تقویٰ کا خلق ہی ان کو ہر خوف دنیاوی اور ہر حزن سے محفوظ کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس لیے کہ تقویٰ والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین۔ تقویٰ کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت کے تناظر میں مختلف حوالوں سے سب سے بڑا حوالہ ہمارے نزدیک اہل ایمان کے لیے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا ہے کہ تقویٰ
ایک مومن کا زیور ہے اور ایک مومن کی پہچان اور شناخت ہے، اور فرمایا کہ اہل ایمان کی زندگیوں کی فلاح تقوی کی نعمت کو حاصل کرنے میں ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، متقی بن جاؤ، تم کامیابی والے بن جاؤ گے۔ تقوی میں ہر مسلمان کی فرما برداری کا کمال اور ہر مومن کے ایمان کا جمال اور اکمال ہے۔ اس لیے ہر مسلمان و مومن کے لب پر یہی دعائے تقوی ہے، اے خدا دل کو میرے مزرعے تقوی کر دے، اے خدا دل کو میرے مزرعے تقوی کر دے، ہوں اگر بد بھی تو تو ہی مجھے اچھا کر دے، تو تو ہی مجھے اچھا کر دے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتامی کلمات کی طرف آتے ہوئے عرض کروں گا، آج دنیا بھر میں بالعموم اور بالخصوص فلسطین و کشمیر میں مسلمانوں کی بے توقیری اس لیے ہے کہ ہم نے کردار مسلم کو ترک کر دیا ہے، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا کردار تھا، جو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا تھا۔ آج امت مسلمہ کی آبرو، عزت و عظمت اور جان و مال کا تحفظ مسلم حکمرانوں اور مسلم رہبروں کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے آج اپنے ملکوں میں مسلمانوں کو دنیاوی ترقی کے ہر فن و علم اور ہر سائنس و ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں، جس کی بنا پر کوئی بھی قوت ان پر ظلم نہ کر سکے۔ ہم اپنی معیشت کو دوسروں کے دستے نگر نہ کریں، اپنی سیاست میں غیروں کی بے ساکھیوں کا استعمال نہ کریں، ملکی پیداوار کو بڑھائیں، کاروبار و تجارت اور سیاحت کو فروغ دیں، ملکی زر مبادلہ کو بڑھائیں، برآمدات میں اضافہ کریں، درآمدات کو کم کریں، قوم کی غیرت و اہمیت کی حفاظت کریں، دنیا میں ہر مظلوم انسان اور بطور خاص ہر مقہور مسلمان کی مدد اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، اور ہر طاقتور سے اللہ کے تقوی کی بنا پر بے خوف ہو جائیں، ہر مصلحت دنیاوی کو انسانی جان کی عزت و حرمت پر قربان کر دیں۔ بصورت دیگر ہم صرف اور صرف آہیں بھر سکتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ہمہ جہت کمزوری ہی ہماری ذلت اور ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی لیے اقبال نے بہت پہلے اس امت کو خبردار کر دیا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔